بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے کسی بہت ہی خاص مقصد کے لیے۔ یہ اجلاس قانون سازی کے لیے نہیں بلائے جاتے، لیکن یہ آج جو اجلاس پارلیمنٹ کا بلایا گیا ہے جو کافی دن تک جاری رہے گا، اس کا مقصد قانون سازی کرنا ہے۔ لیکن آج جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تو آج قانون سازی تو شروع نہیں ہوئی، لیکن سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی جو پاکستان سے روانگی ہے اس پر بحث شروع ہو گئی، اور اس وقت جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہے تو اس میں جو اکثر اپوزیشن ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان سے باہر کیوں چلے گئے، کیسے چلے گئے، کیا حکومت نے کوئی بہت بڑا NRO کر دیا۔ تو اب مشرف صاحب کی جو روانگی ہے اس سے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں جو پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے اس میں بھی کافی اہم ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، کچھ اور بھی ایشوز ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور جناب محمد زبیر صاحب جو وزیر مملکت فار پرائیویٹائزیشن ہیں۔ دونوں کا تعلق کراچی سے ہے، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور وہ بھی کراچی میں ہی موجود ہیں، آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کو کچھ خطرات لاحق ہیں، اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس وقت جو ایک کرنٹ ایشو ہے میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ابھی جب پرویز مشرف صاحب کی روانگی پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ تھا، اور ایک اور سیاسی جماعت کے سربراہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان پر بھی غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی جماعت کو را کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ تو مشرف صاحب تو چلے گئے پاکستان سے، تو پھر جو الطاف حسین صاحب پر الزامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی اس سے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اور پرویز مشرف صاحب نے تو چونکہ عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، اور عدالتوں میں تاریخیں بھی انہوں نے بھگتی ہیں اور عدالتوں میں پیش بھی ہوئے ہیں، لیکن الطاف حسین صاحب پر تو یک طرفہ الزامات ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو یا تو کسی عدالت میں پیش ہونے کا موقع نہیں ملا، یا صحیح طرح سے انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا ہے، ان کے خطابات پر بھی پابندی ہے۔ تو دونوں صورتیں ذرا مختلف ہیں، اور پرویز مشرف صاحب تو ایک باقاعدہ مفاہمت کے بعد اور باہمی یگانگت کے بعد ہی ملک سے گئے ہیں، اور ویسے ان کو چلا بھی جانا چاہیے تھا کیونکہ کمر میں ان کی تکلیف بھی بہت تھی، بہت بیمار تھے بیچارے، تو انہیں چلا جانا چاہیے تھا۔ تو دونوں میں کوئی مماثلت ہے نہیں ویسے۔ ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا خیال ہے کہ مماثلت ہے نہیں ہے، لیکن مشرف صاحب کو چلے جانا چاہیے تھا، تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں چلے جانا چاہیے تھا، تو پیپلز پارٹی اتنی سیخ پا کیوں ہے مشرف صاحب کی روانگی پہ؟ ظاہر ہے کہ آئین کو توڑا گیا تھا اور یہ تمام باتیں کی گئی تھیں، اور اس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک فوجی عامر جس نے کہ آئین توڑا اور اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکا، تو پھر حوصلہ افزائی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اس ملک میں آئین توڑیں، بغاوت کریں، اور پھر آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ تاج حیدر صاحب، مشرف کے خلاف آئین شکنی کے الزام میں مقدمہ آپ کی حکومت کے دور میں چلا، 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے دور میں آیا، آپ نے اس پہ بغاوت کا مقدمہ نہیں چلایا، کیوں؟ ابھی آپ کو بہت زیادہ تکلیف نظر آ رہی ہے۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہماری پارٹی چاہتی کیا تھی؟ ہماری پارٹی جو تھی وہ استحکام چاہتی تھی جمہوریت کا، اور یہ چاہتی تھی کہ انتخابات کے نتیجے میں انتقال اقتدار ہو۔ اچھا، اب اس صورت کے اندر ہم نے جو پہلی بات کی وہ یہ کہ جو دوسری جماعت تھی اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اگر مل کے کام کریں گی تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بدقسمتی سے دوسری جماعت جو تھی اس نے تعاون نہیں کیا، اور وہ اس میں لگ گئے کہ جناب کس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ لے کے اور حکومت کو گرایا جائے۔ تو ہم مسلسل اپنی حکومت بچانے میں، اور 27 سیکنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا، تو اس میں یہ کہ آپ کتنے فرنٹ بیک وقت کھول سکتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے اکیلا راستہ مفاہمت کا رہتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہو جاتا ہے۔ اور خطرناک کھیل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی باہر چلا جاتا ہے،
کوئی نئے ڈکٹیٹر کے ساتھ آ جاتا ہے, ہم جیل چلے جاتے ہیں, اور پھر 10 سال ہم جدوجہد کر کے اور پھر جمہوریت کو. اور اب بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اور جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں. دھرنے کے اندر جو ہمارا عمل تھا آپ نے دیکھا دھرنے کے دوران, اور سیاسی جماعتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. زبیر صاحب, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو قانون سازی کے لیے بلا, لیکن وہاں پہ مشرف ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کو اپنے انتخابی نشان شیر نہیں بلکہ بکری رکھ لینا چاہیے. ایک تو میرا خیال ہے تاج حیدر صاحب نے جتنے بھی ریزنز دیے کہ انہوں نے کیوں نہیں مشرف صاحب کو پکڑا یا کچھ مقدمہ چلایا, بلکہ انہوں نے تو گارڈ آف آنر دے کے بھیجا. اور اس وقت بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو چکی تھیں, اور 3 نومبر 2007 ہو چکا تھا, وہ تمام اور تازہ تھے وہ تمام چیزیں. اور باوجود اس کے کہ اور وہ پھر اس کے بعد بھی واپس آئے, بڑے کنویننٹلی آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے, اور بڑا ان کو احترام دیا جاتا تھا. اور مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے جمہوریت کو اور کوئی تنازع نہ کریٹ کرنے کے لیے, سو اگر یہ اس وقت ویلڈ تھی تمام چیزیں, تو اب وہ کیوں نہیں ہیں. ہماری حکومت نے ان پر مقدمہ شروع کیا, اور یہ جتنی پکڑ دھکڑ اور یہ تاریخیں انہوں نے, تاریخیں تو میرا خیال ہے وہ صرف گھر بیٹھ کے کرتے تھے, ان کے لائر جاتے تھے, وہ میرا خیال ہے پچھلے 2-2.5 سال سے تو نہیں گئے تھے, جب سے ہاسپٹل گئے تھے پنڈی میں, اس کے بعد سے تو کسی بھی کورٹ میں وہ نہیں حاضر ہوئے تھے. نہ ان کے کمر میں تکلیف ہے جو عامر صاحب کہہ رہے تھے, وہاں جا کے تو حشاش پرشاش نظر آ رہے ہیں. میرا یہ خیال یہ ہے, اور انہوں نے ایز اے کمانڈو کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں اور میں واپس آؤں گا اور فیس کروں گا. تو مقدمات تو چل رہے ہیں, اور کورٹس کا کام ہے مقدمات میں ان کو بلائیں, جب تاریخ آئے گی 4 سے 6 ہفتے کے بعد ان کی جو بھی علاج ہونا تھا, تو میرا خیال ہے اس کے بعد بالکل. اور مشترکہ اجلاس میں آج جو مشرف ہوا ہے, وہ اس کا ارادہ اپوزیشن کا بھی نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہم وہاں تھے جو بریفنگ کر رہے تھے پی آئی اے پر اپوزیشن جماعتوں پر, اور وہ گیس کے حوالے سے آج ہونا تھا مشترکہ اجلاس. لیکن چونکہ پرائم منسٹر آئے تو اپوزیشن نے سوچا کہ اچھا موقع ہے مشرف کا ایشو ریز کرنے کا. ٹھیک ہے, ان کا حق تھا, انہوں نے ریز کیا. اچھا ڈاکٹر عامر صاحب, میں اب آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مشرف صاحب کے دور میں منسٹر تھے تو آپ کا تعلق اس وقت ایم کیو ایم سے تھا, اور ایم کیو ایم کے اور بھی آپ کے دوست جو ہیں وہ مشرف صاحب کی حکومت میں شامل تھے, اور جتنا عرصہ مشرف صاحب حکومت میں رہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ شریک اقتدار رہی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد جو ہیں وہ ان کا انڈین ایجنسی را سے تعلق ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو حکومت کا حصہ تھے, تو اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھیں, کیا اس وقت کی حکومت کو, اس وقت کے فوجی صدر کو یہ سب نہیں پتا تھا؟ یہ ساری باتیں اگر اب کی جا رہی ہیں تو بہت سے سوالات نہیں پیدا ہو رہے. درست فرما رہے ہیں آپ حامد میر صاحب. اور مگر آج جو میں نے کچھ ایک پریس کانفرنس دیکھی ہے, اس میں پراشچت کا لفظ اور اس کے علاوہ ماس کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے, ماس, پراشچت, اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جی کوئی اپنا چمتکار دکھاتے تھے. تو یہ چمتکار, پراشچت اور ماس میرا خیال ہے ہندی الفاظ ہیں, اور یہ انیس ایڈوکیٹ صاحب نے استعمال کیے ہیں. تو اب را سے کس کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا, لیکن پراشچت جس طرح انہوں نے استعمال کیا اس سے تو مجھے پتا چل رہا ہے انڈیا سے یہی آئے. اچھا, میں اگر آپ نے جو یہ بات کیا تو میں ذرا سنوا دیتا ہوں اپنے ناظرین کو. آج جو انیس ایڈوکیٹ صاحب نے جو گفتگو کی ہے, پراشچت کا لفظ بھی اس میں آیا ہے, ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. آپ کو مہاجر قوم کی قیادت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اب آپ مہاجر قوم کی قیادت کے اہل نہیں رہے. آپ نے ٹرسٹ توڑا ہے, آپ نے اعتماد توڑا ہے, اور اعتماد کی بحالی کے لیے یہ کہ آپ کو اپنے گناہوں کا پراشچت کرنا ہوگا, آپ کو سچ بولنا ہوگا قوم کے سامنے. آپ میں اتنی کرج ہے تو آپ سچ بولیے, کارکنوں کا اجلاس کیجئے اور بتائیے کہ سچائی کیا ہے. اپنے درباریوں سے اپنی جان چھڑائیے. یہ وہ درباری وہ گدھ ہیں جو صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کی سانس نکلے تو کوئی آپ کی آنکھ نوچ رہا ہوگا, کوئی آپ کے کان نوچ رہا ہوگا, کوئی آپ کا ماس نوچ رہا ہوگا. اچھا ڈاکٹر عامر صاحب, پراشچت کا لفظ تو انہوں نے استعمال کیا, ہم نے آپ کو سنوا بھی دیا, لیکن انیس ایڈوکیٹ صاحب صحیح بات نہیں کر رہے کہ الطاف حسین صاحب کو درباریوں سے اور خوش آمدیوں سے جان چھڑانی چاہیے, جن لوگوں کے غلط مشوروں کی وجہ سے آج ان کی پارٹی ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. یہ بات تو صحیح نہیں کر رہے وہ.
ہر شخص جو اپنے فیصلوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اپنے فیصلوں کی بنیاد پر فیصلہ، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، تو اسے دوسرا ہر فرد اپنی نگاہ میں کمتر محسوس ہوتا ہے، یا یہ لگتا ہے کہ شاید وہ غلط ہے اور میں درست ہوں، کیونکہ یہ اس کی اپنی نگاہ ہوتی ہے، وہ اپنی نگاہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی درباری یا خوش آمدی ہیں تو یہ اتنے عرصے تک کیا تھے؟ یہ درباری تھے، خوش آمدی تھے، نورتن تھے، مان سنگھ تھے، کیا تھے یہ وہاں پر؟ یہ ان کا اتنا وقت گزرا ہے تو یہ بھی کوئی خوش آمدی ہوں گے وہاں پہ، یہی کرتے رہتے ہوں گے وہاں پر۔ تو اب یہ کہنا کہ اب چونکہ یہ باہر آ گئے ہیں تو باقی کوئی خوش آمدی نہیں رہا، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو درست سمجھنے لگے ہیں تو باقی سب ابھی بھی خوش آمدی ہیں اور آپ سچے انسان ہیں۔ یہ نہیں، یہ رویہ ہمیں ختم کرنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ریالٹی یہ ہے، ابھی جناح گراؤنڈ میں جو نظر آئی ہے، ریالٹی یہ ہے کہ جناح گراؤنڈ سے مکہ چوک تک لوگ ہی لوگ تھے۔ اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اس طرح سے تنظیمیں ختم نہیں ہوتی ہیں، یہ جمہوری طریقے نہیں ہوتے ہیں، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی میں نے گفتگو جو ہے وہ پچھلے چند دن میں پہلے بھی سنی ہے، اور آپ کی اس گفتگو کے دوران ہی ایک وزارت داخلہ کا خط بھی سامنے آ گیا ہے، تو خط بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو تحریک طالبان کی طرف سے بہت خطرہ ظاہر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ایک طرف طالبان بھی آپ کے خلاف ہیں، دوسری طرف آپ مصطفیٰ کمال پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، تو کراچی میں آپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ اتفاق سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کے نمائندے موجود ہیں۔ تاج حیدر صاحب، یہ لیٹر آپ نے دیکھا، اور یہ ہوم سیکرٹری سندھ کو بھی گیا، اور ڈاکٹر عامر صاحب جو ہیں ان سے بہت سے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن ان سے بہت سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، ابھی تک حکومت نے ان سے رابطہ نہیں کیا، یہ ہمیں اپنے ذرائع سے یہ خبر ملی ہے۔ میرے خیال سے اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور انتظامات مکمل ہونا چاہیے، اور گفتگو کم ہونی چاہیے اس پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو جنہوں نے اطلاع دی ہے تو ظاہر ہے کسی بنیاد پہ اطلاع دی ہے، ان کی کچھ معلومات ہوں گی، ان معلومات کو بنیاد بنا کے اور پھر جہاں سے خطرہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ خط وغیرہ بھیجنے، اور آج کل کوئی بھی خط، بلکہ کوئی بھی خط کیا آپ ٹیلی فون پہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں وہ چیز سنی جاتی ہے۔ میرے خیال سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کارروائی کی جائے اور اس ڈیفینسو موڈ سے نکلا جائے، یعنی انیشیٹو دہشت گرد کے ہاتھ میں نہ ہو کہ وہ اپنا ٹارگٹ منتخب کرے، وہ وقت اور جگہ منتخب کرے۔ انیشیٹو کو آپ کو لینا ہوتا ہے، اور وہ کہاں موجود ہیں، وہ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا منصوبہ کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو کارروائی کرنی ہے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کا منصوبہ کوئی بنایا جا رہا ہے تو پھر آپ کارروائی کریں، بجائے اس کے کہ یہ، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسی چیزوں کو نشر کرتے وقت ذرا احتیاط کی جائے، کہ اگر کوئی نہیں بھی سوچ رہا تو وہ سوچے گا کہ اچھا بھئی چلیے، یہ بھی اس کا یہ ڈائمنشن بھی ہے۔ لیکن زبیر صاحب، کیونکہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ ہیں، تو اس طرح کے جاری کیے جاتے ہیں، جس شخص کے بارے میں خط جاری کیا گیا اس کو میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس شخص کے ساتھ حکومت نے خود رابطہ نہیں قائم کیا۔ یہ تو بالکل بنیادی چیز ہے۔ ایک تو عامر لیاقت جو ہے پاکستان کا سرمایہ ہے، اور بہت سے لوگ جس طرح آپ نے کہا لاکھوں، میرا خیال ہے کروڑوں مدعا ہیں ان کے پوری دنیا میں، اور ان کو پروٹیکٹ کرنا حکومت، فیڈرل حکومت کا بھی اور سندھ حکومت کا کام ہے۔ ہی از اے اسپیشل، ویری ویری اسپیشل ٹیلنٹ، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ان کو زندگی ملے اور وہ اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں اختلاف کے باوجود۔ لیکن یہ کیوں نہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، بنیادی چیز ہے۔ آئی ہیو نو انفارمیشن، اگر ہوتی تو ضرور میں چیک کر کے آتا۔ اور یہ ایک چیز جو ہمارے ہاں ایک چیز کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ آپس میں سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت نے کچھ شیئر کیا، اور جس وقت لیٹر جاتا ہے اسی وقت پبلک میں آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی شیئر۔ آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ہر ایک کو تھوڑا سا سینسٹیو ہونا چاہیے ان معاملات میں، کہ آپ پبلک میں یا میڈیا میں کیا چیز لے کے جا رہے ہیں اور اس سے کس کو فائدہ ہے یا کس کو نقصان ہے۔ میں آپ سے اگر اجازت دیں، ایک چھوٹی سی بات،
حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں خطرات تھے ہماری 93 کی حکومت میں. چیف منسٹر عبداللہ شاہ نے فائل ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ جناب یہ رپورٹیں ہیں اور یہ حفاظتی اقدامات. آپ ہنسے اور ہنس کے کہا کہ عبداللہ شاہ اگر یہ حفاظتی اقدامات میری زندگی 2 سیکنڈ بھی بڑھا سکتے ہیں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر نہیں بڑھا سکتے تو کسی کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں. اچھا، اس سے بڑا ہمیں حوصلہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے کسی نمائندے نے رابطہ قائم کیا ہے؟ اور یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خطوط کو میڈیا پہ نشر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کی کیا اطلاع ہے کہ یہ خطوط کہاں سے لیک ہوئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کی طرف سے یہ خطوط نہیں ملے، تو یہ میڈیا میں خطوط کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں زبیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ ہمیشہ اتنی محبت اور پیار سے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور میری طرف سے صرف دعائیں ان کے لیے. تاج حیدر صاحب میرے استاد ہیں اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. اور جیسا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، میرا بھی یہی ایمان ہے. یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ باہر بسر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ خط کہاں سے آیا، یہ ہے ایک $1 ملین کوئسچن. یہ باہر کیسے آیا، یہ لیک کیسے کیا گیا؟ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی ذرا ڈیفینسو پوزیشن پر ہے کسی کی طرف سے اور وہی بولے جا رہا ہے اور اسی کی طرف سے جواب آ رہا ہے، تو تھوڑا ذرا اسے ڈرا دو، تھوڑا کہیں وہ ڈر جائے اور خاموش ہو جائے، ملک سے باہر چلا جائے. حالانکہ میرا کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے حامد میر صاحب، نہ ادھر نہ ادھر. لیکن میں تو بات جو صحیح ہے وہ کر رہا ہوں. اب اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ طالبان سے ڈر جاؤں گا، تو میں آپ کے چینل پر اور یہ سب لوگ سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں کہ طالبان دہشت گرد تنظیم ہے اور احادیث کی روح سے یہ جہنم کے کتے ہیں. ان کو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق خوارج کہا گیا ہے، جہنم کے کتے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا. تو یہ جب کوشش کرنا چاہیں کر لیں. میں روزانہ صبح پاکستان کرتا ہوں، انعام گھر کرتا ہوں جیو پر، سب کو پتہ ہے، لائیو کرتا ہوں. آئیں آ کے مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کر لیں. اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد ہماری جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کی صورتحال پہ. تاج حیدر صاحب، ایک سوال لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بلوچستان میں بہت سے جو عسکریت پسند تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے. کبھی چنگیز مری صاحب جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ثناء اللہ زہری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بلوچ عسکریت پسند جو ہیں ان کو ایمنسٹی مل سکتی ہے، تو جو کراچی میں جو لڑکے جن پر الزام ہے کہ یہ ملیٹنسی میں انوالو ہیں، تو یہ بھی اپنے گھر میں تو ٹیررسٹ کے طور پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بھی ایمنسٹی ملنی چاہیے. تو سندھ گورنمنٹ کی کیا پالیسی اس بارے میں؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی جب بی بی صاحبہ شہید وزیر اعظم پاکستان تھی اور پاکستان کے قیام کی وہ 50ویں 1997 میں آ رہی تھی، تو اس وقت بھی فیصلہ یہی تھا کہ ایک جنرل ایمنسٹی جو ہے وہ دی جائے. لیکن جنرل ایمنسٹی کسی اس پہ دی جاتی ہے کہ آئندہ یہ چیز نہیں ہوگی. اچھا، اس وقت صورتحال جو ہے وہ شاید یہ نہیں ہے کہ، اور نہ ہی صورتحال بگڑتی چلی گئی. اس کے بعد وفاقی حکومت نے رینجرز کو وہاں پہ متعین کیا. رینجرز نے کہا ہمیں ایک فری ہینڈ چاہیے، تو رینجرز فری ہینڈ ان کو دیا گیا ہے. اب وہ کر رہے ہیں کوشش، کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جس طریقے سے کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو، دہشت گردی کو ہم بڑے سنجیدگی سے ہم ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. اور اجازت دیں تو یہ بھی میں عرض کروں کہ ابھی مجھے چیف منسٹر ہاؤس سے فون آیا کہ دوپہر میں مسٹر کامران وجاہت سے چیف منسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا گیا تھا. کامران وجاہت کون ہے؟ عامر لیاقت صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں. اچھا. تو شاید کامران وجاہت صاحب نے محترم کو نہ بتایا ہو. اے آئی جی مشتاق مہر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں معاملے کو. ہم اس معاملے کو سیریسلی، بہت شکریہ آپ کا. آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا زبیر صاحب کہ اگر بلوچ عسکریت پسند جو ہیں ان کو اگر ہتھیار ڈالنے پہ معافی مل سکتی ہے، تو جو کراچی کے نوجوان ہیں ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ میرا خیال ہے ان کو ایک دفعہ تو ملی بھی تھی. این آر جو ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ کیس ایم کیو ایم کے تھے. 8,000 تقریباً کیسز تھے.
سیریس معنوں میں سینئر لیڈرشپ کے تو تھوڑے سے ہی تھے پیپلز پارٹی کے، بٹ میجورٹی، واس میجورٹی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 90% کے قریب وہ تھے. سو اگر سن 90 سے لے کے کسی نے جو بھی انوالو جس چیز میں تھا تو اس کو 2007 میں جا کے وہ NRO کے تھرو معافی بھی مل گئی تھی. اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد جس نے جو چیزیں کی ہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا مختلف ہے. بلوچ جو کہتے ہیں، جو ایٹ لیسٹ ان کا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو رہا ہے اور جو پھر عام معافی کے لیے کہ جی وہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ میں انوالو ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی بات ہے، بٹ اس کی نوعیت مختلف ہے. اس میں یہ نہیں اسٹیبلش ہوا کہ اس نے دہشت گردی کی ہے یا مرڈر کیے ہیں یا بھتہ لیا ہے سو آن. وہ پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف جنگ کر رہا تھا. میں یہ نہیں، لیکن سٹیٹ ایکٹرز یہی کہتے ہیں کہ بلوچوں کو بھی را سے مدد مل رہی ہے اور لیکن الطاف حسین صاحب کو بھی را مدد دے رہی ہے. کراچی کے حوالے سے میں را کا بہت سنگین الزام ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین جو ہے وہ ایز اے کراچی شہری میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 20 25 30 سال میں، اور میں MQM کو نہیں بلیم کر رہا، میں اوورآل انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور جو بھی انوالو تھے، کہ ایک ایسی دہشت گردی کی فضا تھی جس میں آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے تھے. تو انڈر اٹیک تو کراچی والے ہی تھے. انڈر اٹیک ان کی بوری بنتی تھی، انہی کو مارا جا رہا تھا ٹارگٹ کلنگ میں اینڈ سو آن. تو اس کی جو لیگل امپلیکیشن ہے وہ بھی میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر عامر صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے انیس قائم خانی صاحب کی طرف سے، مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے، کہ اگر بلوچوں کو آپ معافی دے رہے ہیں تو جو کراچی کے گمراہ نوجوان ہیں ان کو بھی معافی ملنی چاہیے، یہ آپ کو جائز نہیں لگتا یہ مطالبہ؟ حامد میر صاحب، ایک بڑا فینومینن ہے عجیب سا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوتا، تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی مقتول بھی پیدا نہیں ہوتا. حامد میر صاحب، ماں کے پیٹ سے تو کوئی ناظم بھی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کو قاتل سے ہمدردی ہے، مقتول سے ہمدردی نہیں ہے، یہ بڑی شبے کی بات ہے کہ آپ کو قاتل سے تو بہت ہمدردی ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی قاتل نہیں پیدا ہوتا، دہشت گرد پیدا نہیں ہوتا. تو ماں کے پیٹ سے کوئی مقتول بھی پیدا نہیں ہوتا. بھائی، جو مارا گیا ہے وہ بھی ماں کے پیٹ سے یہ لکھوا کے نہیں آیا تھا کہ میں جی مارا جاؤں گا. تقدیر میں کیا لکھا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ کو قاتل سے ہمدردی ہے لیکن مقتول سے کوئی آپ کو واسطہ نہیں ہے. یہ اس میں کچھ شبہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہیں دہشت گرد قوتوں کی جو جیل میں موجود ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، کہیں ان کی ہمدردی تو نہیں حاصل کرنا چاہ رہے. کیونکہ جو قانون کا مجرم ہے حامد میر صاحب، سب سے پہلے اسے قانون کا سامنا کرنا ہوگا. یہ انٹیروگیشن ہونی چاہیے ایسے تمام لوگوں کی جو یہ کہتے رہے کہ ہم را والی میٹنگز میں شریک رہے ہیں. تو ان کو پریس کانفرنسوں سے پہلے انٹیروگیٹ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیسے شریک ہو گئے جناب. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے آ کے پریس کانفرنس کی اور سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک ہی شب میں سب گناہ معاف ہو گئے آپ کے، سب دھل گئے. سب نہیں، لیکن وعدہ معاف گواہ بھی تو پریس کانفرنس کر لی. نہیں صاحب، وعدہ معاف گواہ بھی تو کوئی چیز ہے. وعدہ معاف گواہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں، وعدہ معاف گواہ تو وعدہ معاف گواہ بھی اپنی سزا ضرور بھگتتا ہے جو تھوڑی بہت ہوتی ہے. اچانک اس کو پریس کانفرنس میں نہیں بٹھا دیا جاتا، کچھ سزا اس کی بھی مقرر کی جاتی ہے. اس کی سزا کم ہوتی ہے وعدہ معاف گواہ کی، لیکن بالکل معاف نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، ماشاءاللہ اب پاکستان کی سیاست پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں جو مسعود محمود تھا، جو FSF کا جو سربراہ تھا، وہ جب وعدہ معاف گواہ بن گیا تو اس کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی، وہ تو بچ نکلا. دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو تو شہید ہیں اور ان کو تو باقاعدہ ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے شہید کیا گیا ہے، اور وہ ایک آمرانہ دور تھا. اس وقت نہ کوئی آمرانہ دور ہے، نہ آمریت ہے، نہ قدغن ہے، ایک جمہوری حکومت ہے. تو بھٹو کا کہاں مقابلہ؟ بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، بہت عظیم لیڈر تھے، ان کو تو شہید کیا گیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی فرق ہے، میں اگر ایڈ کر دوں کہ وہ آپ نے محمود صاحب کا ذکر کیا، ان کا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو نہیں تھا. مطلب وہ ایک وعدہ معاف گواہ بنے اور انہوں نے وہی حیثیت سے، میرا خیال ہے اس کے بعد دنیا نے، پاکستان نے ان کا نام نہیں سنا. یہاں ایک بڑا کلیئر کٹ ایک آبجیکٹو ہے، جو ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہے، پولیٹیکل پارٹی بنانے کا کہا گیا ہے، اور ایک اس بیسس پر ایک پولیٹیکل آبجیکٹو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ایک فرق ہے. سو صرف وعدہ معاف گواہ ہونا ایک اور یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور مسعود محمود میں فرق یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب لوگوں کو معافی دلوا کے اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں شامل کروانا چاہتا، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. بٹ مصطفیٰ کمال کا تو پولیٹیکل آبجیکٹو ہے نا، وہ صرف وعدہ معاف گواہ بننے تو نہیں آئے ہیں. سو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم، میں نہیں ان کو کرٹیسائز کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بیسک ڈفرنس ہے کہ جہاں وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک، اور وہ پھر کورٹس کا کام ہے
کہ whether ان کو وعدہ معاف گواہ ہی سمجھا جائے یا نہیں. اچھا ویسے یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا یا ان کے کسی ساتھی کا موقف بھی ہونا چاہیے, تو ان کا موقف بالکل لینا تھا, اور وہاں پر ہمارے ساتھی ٹیکنیکل کے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر صغیر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے, لیکن اب وہ چلے گئے ہیں. میں نے یہ بات صرف اس لیے مینشن کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ون سائیڈڈ گفتگو کر رہے ہیں. تاج ادب صاحب, میر صاحب ذرا سا اگر آپ اجازت دیں, ایک غلط تاثر جا رہا ہے بلوچستان کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی کارکن غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں ملتی ہیں. میرے خیال سے بلوچستان میں اگر امن و امان چاہتے ہیں تو صرف یہ معافی دینا کافی نہیں ہوگا. جو جڑ ہے, جو بنیاد ہے, اس کے لیے بھی کچھ کیا جائے. اور یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے, نہ صرف بلوچوں کے لیے بلکہ پاکستان سے ہر محبت کرنا. شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے کہیں جس کو کہ روکنا ضروری ہے. لیکن ہم سب بلوچوں پہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا. میں نے تو صرف ایک مثال دی کہ کچھ بلوچ عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈال دیے, ان کو معافی مل گئی. ہاں, لیکن وہ جو دوسرے پاکستانی ہیں جن کی لاشیں مل رہی ہیں, ہاں ان میں سارے ملیٹنٹس نہیں ہیں, کچھ سیاسی کارکن بھی تھے اس میں. یہ بات درست ہے آپ کی. یہ اور اس پہ اچھا ڈاکٹر عامر صاحب, اب آپ سیاست میں بھی رہے, حکومت میں بھی رہے, آپ اس وقت میڈیا میں بھی ایکٹیو ہیں. یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھی کوئی مسئلہ تو ہوگا نا, کوئی مسئلہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے. تو یہ جو اس وقت کراچی میں ایک نئی اور پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے, کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور اگر یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کراچی میں خاص طور پر جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں, یعنی مہاجر طبقہ جو ہے, اسے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ایک لمحے کا بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تقسیم کر کے ایک نیا گروپ بنا کر تاکہ مہاجر ووٹ تقسیم ہو جائے. یہ ایسی کوئی بھی کوشش, اس کو ہم جمہوری کوشش نہیں کہہ سکتے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈائلاگز ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام جماعتیں ثالثی کا کردار ادا کریں, تاج حیدر صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں, میں تو بہت سیکھا ان سے, زبیر بھائی ہیں, اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے لوگ ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے لوگ ہوں, یہ ایک سازشی ہونی چاہیے. الطاف حسین صاحب سے جو اگر اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا دیگر اداروں کو یا اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو, مل بیٹھ کر ایک گفتگو کی جائے. لیکن آپ کسی بھی پارٹی میں درار ڈال کے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ پیٹریوٹ بنا کے کامیاب نہیں ہوں گے, آپ قاف لیگ بنا کے کامیاب نہیں ہوں گے, آپ عوامی نیشنل پارٹی کو توڑ کے کامیاب نہیں ہوں گے. قاف لیگ آپ نے بنائی, آج نواز شریف صاحب وہی پاپولیرٹی ان کی موجود ہے, وہ سارے لوگ انہوں نے سمیٹ لیا واپس. آپ نے پیٹریوٹ بنائی, فیصل صالح حیات فٹ بال ہی کھیلتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے. اسی طرح سے آپ نے حقیقی بنائی, ایم کیو ایم آج بھی موجود ہے الطاف حسین کی شکل میں. تو الطاف حسین کو مائنس کر کے بڑا مشکل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب, لیڈر نہیں ہوتا مائنس. دیکھیے عمران خان صاحب بھی ایک لیڈر ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو اگر مائنس کر دیں پی ٹی آئی میں سے تو پی ٹی آئی میں کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. اس کا مطلب شخصیت پرستی نہیں ہوئی, بلکہ کچھ پارٹیاں لیڈرز کے گرد گھومتی ہیں اور ان کے حصار میں رہتی ہیں. ایک سوال ہے میرا آپ سے, آپ نے یہ جن پارٹیوں کے حوالے دیے بالکل صحیح حوالے دیے, پیپلز پارٹی, پیٹریوٹ, میراؤ سکندر اقبال صاحب تھے, فیصل صالح حیات صاحب تھے, اور بہت سے لوگ تھے. قاف لیگ میں شجاعت صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے. تو حقیقی میں آفاق احمد صاحب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے, لیکن ان کے 3 ایم پی ایز جو تھے وہ موجود تھے, انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیٹریوٹ, قاف لیگ, ایم کیو ایم, حقیقی, ان کے لوگ جب ڈیفیکٹ کر کے گئے دوسری طرف, تو انہوں نے پارلیمنٹ کی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفے نہیں دیے. مصطفیٰ کمال کو جو لوگ جوائن کر رہے ہیں, ڈاکٹر صغیر احمد کی میں مثال دے سکتا ہوں, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. رضا ہارون صاحب کی میں مثال دے سکتا ہوں, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. تو اس کا آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ تو ایک اس طرح کی پارٹی نہیں بن رہی کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک گروپ بنایا جائے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ایک نئی پارٹی بنائیں گے اور اس کا ہم نے ابھی نام بھی اناؤنس نہیں کیا اور ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا, اول تو پہلی بات ہی میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ رضا ہارون صاحب ممبر نہیں تھے, رضا ہارون صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے علاوہ صغیر احمد صاحب اور افتخار عالم صاحب, یہ 2 ممبر تھے, انہوں نے ریزائن کیا ہے. لیکن یہ چائنا کٹنگ پارٹی تھی, ان کو پہلے ہی الطاف حسین صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا. میں نے جو دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ, کیونکہ میں تو 10 سال سے MKM سے دور ہوں, بٹ اس کو چائنا کٹنگ پارٹی کہہ کے نکال دیا گیا تھا کہ چائنا کٹنگ کر رہے ہیں. یہی وسیم آفتاب, یہ گھوسٹ ملازم تھے, آپ جانتے ہوں گے, گھوسٹ ملازم رہے ہیں, یہ 3 سال تک گھوسٹ ملازم رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ چائنا کٹنگ میں ملوث تھے.
رضا ہارون صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, مصطفیٰ کمال کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, انیس ایڈوکیٹ کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, انیس قائم خانی چائنا کٹنگ میں ہی تھے, افتخار عالم صاحب ابھی عزیز آباد سے. تو یہ آپ دو کہہ سکتے ہیں کہ صغیر احمد اور افتخار عالم. اگر ایک دو لوگ باہر نکل رہے ہیں ریزائن کر کے, یہ تو دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. انیس قائم خانی صاحب کب پارٹی سے نکلے ہیں؟ انیس قائم خانی صاحب انہی دنوں میں نکلے ہیں جس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم 19 مئی کو پٹے تھے, اسی زمانے کے نکلے ہوئے لوگ. 2013 پٹائی ہوئی تھی ان کے نہیں ہوئی تھی, 2013 ہم پٹے تھے, پٹ کے نکلے. ہاں پٹ کے نکلے, پتہ نہیں ہم پٹے تھے, معلوم نہیں مجھے. میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. یہ دسمبر 2014 تک تو کراچی میونسپل کارپوریشن سے 80,000 روپے مہینہ تنخواہ لیتے رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے, آپ پٹنے کے بعد بھی لیتے رہے ہیں. یہ کیا پٹنا ہوا بھائی, ایسا پٹنا سب کو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اس قسم کے لوگوں کو تنخواہ پہ ملازم رکھا ہوا تھا, لیکن تنخواہ سرکاری ادارے سے لدواتی تھی. تو ایم کیو ایم نے یہ کام تو کیا نا, گھوست ملازم بھی تو ایم کیو ایم نے رکھے نا. الطاف حسین صاحب نے ان کی تنخواہ مقرر کی ہوگی نا 80,000 روپے مہینہ. تو الطاف حسین صاحب نے بھی تو غلط کام کیا نا. بالکل غلط ہے, جو غلط بات ہے وہ غلط. جی بہت یہی غلط ہے حامد میر بھائی, وہ غلط ہے. یہی تو آپ غلط ہے. یہی تو آپ کی حق گوئی ہے جس کی وجہ سے زبیر صاحب آپ کے شدائی ہیں. عامر صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ پر ایک کہہ رہے تھے کہ یہ جو پارٹی بنا رہے ہیں یہ کون کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, کیونکہ ایک تو ہماری چونکہ تاریخ ہے, اشارہ آپ کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف ہے. پیپلز پارٹی کا تو مجھے نہیں پتا کہ بنوا رہی ہے یہ نہیں, ہم تو بالکل اس میں شامل نہیں ہیں. اصل میں ہماری تاریخ ایسی ہے, جس تاریخ کا حوالہ عامر صاحب نے دیا بالکل صحیح ہے, پیٹریوٹ سے لے کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو اور تمام, کہ ہر دفعہ کوئی اگر آ کے کسی پارٹی میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی پارٹی یا اس سے ناراض ہیں, ان کو نکال دیا تھا جس طرح عامر صاحب کہہ رہے تھے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی چوائس ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کہ ضروری تو نہیں کہ اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوں اور زبردستی مہاجر ووٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. اچھا, آپ یہ عامر لیاقت صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے, یہ جو کہہ رہے تھے نا وہ کر کے بات کر رہے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ ابھی تو صرف طالبان نے ان کو تھریٹ دیا ہے, تو کچھ اور لوگ بھی ان کے پیچھے لگ گئے. میں نہیں چاہتا, لیکن طالبان سے تو کمزور ہی ہوں ان کے, جنہوں نے ایک بریک لے لیتا ہوں تاکہ اس دوران ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو کچھ سوچ بچار کا موقع مل جائے. وہ ان کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے, اور اگر دینا چاہتے ہیں تو کن مناسب الفاظ میں دینا چاہتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھی وسیم آفتاب صاحب پر الزام لگایا گیا چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں, سرکاری ملازم بھی تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دیں, لیکن شاید وہ ابھی تک تیار نہیں ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, یہ وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے, تو زبیر صاحب جو خود حکومت کا حصہ ہیں, منسٹر ہیں, وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حکومت تو نہیں ہے بالکل, اس لیے میں کہہ رہا تھا واضح کرنا چاہتا ہوں. زبیر بھائی سے بہت ادب کے ساتھ, اور ہمارے جو تاج حیدر صاحب ہیں, چونکہ وہ ایک زمانے میں پروفیسر واڑی والا کا کردار کرتے رہے, تو ان کے ذوق طبع کی نظر اور آپ کی بھی, چونکہ حامد میر صاحب آج ورلڈ پوئٹری ڈے بھی ہے, تو جواب کچھ اس طرح سے دے سکتا ہوں, آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ کیسا تپاک, کیسی وفا اور محبت کہاں, آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے گھر کا آدمی, اور حامد یہ پوچھتا ہے کہ عامر تو کون ہے, اندر کا آدمی ہے کہ باہر کا آدمی. تو اب خود سمجھ لیجیے آپ. اچھا, کون ہوں, کون ہے. چلیں, اب مجھے بتایا یہ گیا ہے, پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ وسیم آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. السلام علیکم وسیم آفتاب صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا, بہت شکریہ وسیم آفتاب صاحب, آپ نے ہمیں وقت دے دیا. یہ آپ پر کچھ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ چائنا کٹنگ میں ملوث تھے, اس لیے الطاف حسین صاحب نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا تھا, پھر آپ سرکاری ملازم بھی تھے, تنخواہ بھی لیتے رہے. کیا یہ الزامات درست ہیں؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا کونا مخش صحافی, اس کی جو بھی ریسرچ ہے اس کو بہرحال اس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو اگر جس ریسرچ پہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں چیزوں میں انوالو رہا ہوں,
تو آپ کے چینل کو تو پھر میں اس کی جو بھی ریسرچ ہے وہ جس نے پچھلے 3 سالوں میں جن لوگوں کو کہا کہ کون تھا کون نہیں تھا اس میں نہیں جاتا ہوں. میری ریسرچ نہیں ہے, اسی سوشل میڈیا میری ریسرچ نہیں ہے. سر میری بات سن لیں, میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں سر. آپ پہلے سمجھ تو لیں میں نے پوچھا کیا ہے. ہماری جو میری بات ہماری سمجھ گیا نا آپ کی بات. میری ریسرچ نہیں ہے, میری ریسرچ نہیں ہے. ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی میرے مہمان ڈاکٹر عامر لیاقت نے آپ پہ الزام لگایا. ڈاکٹر عامر لیاقت جو آپ کے سابقہ ساتھی ہیں انہوں نے الزام لگایا یہ. ارے سر میری بات سن لیں, دیکھیں اسی سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے آپ کے بارے میں ہے کہ آپ پاکستان کی سائیڈ سے نہیں کھیلتے, کہیں اور کی سائیڈ سے کھیل رہے ہیں. اچھا آپ اپنے بارے میں سوال کا جواب دے دیں نا. سر آپ کے بارے میں ڈاکٹر عامر نے جو الزام لگایا اس کا جواب دے دیں. سر آپ بے فکر رہیں, نہ پاکستان کی زمین بھانج ہوئی ہے, نہ پاکستان کی ماؤں نے بھی ایسے بچے جنت ختم کیے ہیں کہ جو سچ پر سٹینڈ لے سکتے ہیں, سچ بولنا جانتے ہیں. اچھا تو آپ اطمینان سے رہیں. آپ سرکاری ملازم تھے یا نہیں تھے؟ اور پاکستان کے بیٹے ہیں, سرکاری ملازم تھے یا نہیں تھے؟ آپ کا جو کام ہے وہ کیجئے. بھائی میں پوچھ رہا ہوں نا میرے بھائی, میں ہم یہ چیلنج نہیں کر, آپ سرکاری ملازم تھے یا نہیں تھے؟ مسئلہ یہ کہ آپ اپنی باتوں سے یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سادہ سا سوال کر رہا ہوں بھائی, صرف سازشیں ہوں گی. میرے بھائی میں سادہ سا سوال کر رہا ہوں, آپ سرکاری ملازم تھے یا نہیں تھے؟ میں تھا لیکن میں ریٹائرمنٹ لے لیے نا بھائی. کب ریٹائرمنٹ لی؟ آپ مجھے یہ بتائیے سر, مجھے آپ یہ بتائیے کب ریٹائرمنٹ لی؟ ایک آدمی ملک سے غداری کر رہا ہے اس کا بڑا جرم ہے یا میری یہ والی بات بڑا جرم ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بتا دیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب تو ٹائم تو سر لیکن وہ جو غداری والا معاملہ ہے, وہ غداری والا معاملہ ابھی عدالت میں ثابت ہونا ہے. آپ بڑے صحافی ہیں, قبلہ میری بات تو سن لیجیے. آپ بھی سنیں گے. آپ نے مجھ سے پوچھا نا, بڑے صحافی ہیں تو میں نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تجزیہ نگاہ, آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے, ہم غلطی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ فریق بن جائیں گے. بھائی میں فریق نہیں بن رہا, میں صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے صرف سوال پوچھا ہے. بات کیجئے قبلہ, آپ بالکل ایک پارٹی بن کر بات کر رہے ہیں. ہم تو آپ کی عزت کر رہے ہیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب میں نے پوائنٹ آف ویو نہیں دیا, میں صرف سوال کر رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ غداری بڑا جرم ہے یا سرکاری ملازم ہونا بڑا جرم ہے. میں نے کہا غدار ہونا بڑا جرم ہے, لیکن وہ ابھی عدالت میں ثابت ہونا ہے. آپ نے مان لیا کہ آپ سرکاری ملازم تھے, آپ سرکاری ملازم تھے. وہ تو آپ سننے ہی نہیں چاہتے. آپ ذرا بتا دیجئے آپ کب ریٹائرمنٹ لیا آپ نے؟ آپ نے ریٹائرمنٹ کب لی؟ میں وہی سر میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا جو اندر سے یہ اشتیاق ہے کہ سچ سامنے آ جائے, اس کو تھوڑا سا تھام تو لیجئے. آپ میں تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ تو بالکل فریق بنے ہیں پیارے بھائی, تو آپ اپنا سچ بولتا رہیے, کیونکہ آپ سے سوال پوچھا, میں نے جواب دے رہا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر عامر صاحب, اس سچ کی کڑواہٹ کو اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ڈاکٹر عامر صاحب سوال, یہ الزام آپ نے لگایا تھا لیکن وسیم آفتاب صاحب میرے پیچھے لگ گئے, جس پر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سر یہ واٹر بورڈ کے ملازم تھے, واٹر بورڈ کے ملازم تھے, چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں, واٹر بورڈ میں کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اور واٹر بورڈ میں گھوس ملازم تھے, گھوس. لیکن میں تو آپ کو بھوت ملازم کر رہا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن بجائے یہ کہ آپ وسیم آفتاب صاحب دیکھیں, ابھی آپ نے سن لیا کہ میں نے الزام نہیں لگایا تھا, ڈاکٹر عامر صاحب نے الزام دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ آپ واٹر بورڈ کے ملازم تھے, آپ گھوس ملازم تھے. کو کیا میں بولوں یار, وہ چھوڑے نا, irrelevant آدمی ہے, اس کو بھی بڑے آگے تو بول دو یار, چلو بولی دو کچھ یار, آج بولی دو. ریزائن دیا تھا, میں ان کو نبی کے صدقے میں معاف کرتا ہوں ان کی ساری باتیں. وہ یار کوئی کام کی بات ہو تو اس پہ جواب دیا جائے, ان کے بھی, لیکن میں جاتا ہوں تیری سادگی پہ کون نہ قربان جائے. ہائے ہائے ہائے, کسی اچھے آدمی کو لے کر آئیں جس سے بات کرنے میں مزہ آئے. ادھر ادھر کے لوگ کیوں آ رہے ہیں, ہم نے جو الزامات لگائے ہیں, اچھے آدمی آپ بہت اچھے ہیں, یہ ٹویٹ کر کے, یہ چندے مہتاب, چندے آفتاب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اس کا آفیشلی جواب دیجئے. آپ ادھر کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ سچائی جاننا چاہتے ہیں. آپ اگر سچے ہیں بی بی سی پر مقدمہ دائر کیجیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اگر سچے ہیں, آپ اگر سچے ہیں, اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو بالکل صحیح اس نے طارق میر صاحب نے کہا ہے, آپ اس کو سیاہ اور سفید میں واضح کر دیجیے. آپ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے تو آپ سے صرف آپ کے بارے میں سوال پوچھا, آپ نے جواب دے دیا, بڑی اچھی بات ہے. سر میں بہت برا ہوں, میں بہت برا ہوں, میں بہت برا ہوں, میں آپ کی اطمینان کے لیے پتہ کر دوں, میں بہت برا ہوں. بٹ لیکن اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو کیا میں اتنا حق نہیں رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے نہیں بھائی آپ چونکہ برے, آپ کی تو بات سنی نہیں جائے گی. یا میں یہ طے کر لیا کہ آپ جج ہیں. بھائی آپ سے منت سماجت کر کے ہم آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر عامر صاحب یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے وسیم آفتاب صاحب کا کہ ایک آدمی پاکستان سے غداری کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی سازش کو بے نقاب کریں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟
جواب یہ وہی ہے جو آپ کا جواب ہے. جو گھوش ملازم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے, غداری ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے. جو ثابت ہو جائے اس پہ بات کریں, جو ابھی ثابت نہیں ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا چلیں تو, لیکن انہوں نے میرا خیال ہے وسیم آفتاب صاحب معذرت کر لیں قوم کے ساتھ کہ آپ گھوسٹ ملازم بن کے قومی خزانے کو لوٹتے رہے اور اب آپ کو اپنے اس جرم پہ ندامت ہے. حامد میر صاحب پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. حامد میر صاحب پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز تھوڑا سا اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں. آپ وہ سچ بولیں جو سچ ہو. آپ اپنی مرضی کا, اپنا من پسند آپ نے خود ہی کہا کہ آپ ملازم تھے. آپ اپنے پیشے سے بددیانتی کر رہے ہیں. بھائی بددیانتی آپ نے کی. آپ سرکاری ملازم تھے, آپ سرکاری ملازم تھے, آپ سرکاری ملازم تھے, آپ نے مانا. غلط کر رہے ہوں. آپ سرکاری ملازم تھے, آپ نے مانا اور آپ سیاست کرتے رہے. آپ نے سیاست کی اور سرکار کے پیسے پہ سب کچھ حرف آخر ہے. آپ نے سرکار کے پیسے سے سیاست کی. آپ نے بددیانتی کی. آپ نے بددیانتی کی. آپ نے بددیانتی کی. حامد میر صاحب آپ نے خود اپنی بددیانتی کا اعتراف کیا. آپ کو صافی رہنا چاہیے. تو میں تو صحافی ہوں نا, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کے کون سے قانون کے تحت سرکاری ملازم سیاست کر سکتا ہے. آپ وہ سچ بول ہی نہیں رہے بھائی جو پاکستان کے لوگ. میں وہ سچ بول رہا ہوں جو آپ نے بتایا. آپ سرکاری ملازم تھے, آپ سیاست کر رہے تھے. آپ وہ سچ بول رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اب آپ اونچی اونچی بول کے نہیں چاہتے جو اونچی اونچی بول کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. خراب ہو جائے گا. آپ اونچی اونچی بول کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا وسیم آفتاب صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر لیاب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وسیم آفتاب صاحب اونچی اونچی بول کے شاید مجھے چپ کرانا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سرکاری ملازم تھے, انہوں نے اعتراف کیا میں سرکاری ملازم ہوں. بس اتنی سی بات تھی. سرکاری ملازم جو ہے وہ اگر سرکار سے پیسہ لے کے اور ایک سیاسی جماعت کا ممبر بھی ہو, عہدیدار بھی ہو, تو یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ بددیانتی بھی ہے. بس اتنی سی بات تھی. میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. عامر لیاقت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تاج اظہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویسے تیلی تسی لائی سی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.